ٹھیک ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ان کا جن کے حوالے سے یہ ساری بات شروع ہوئی ہے وہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ یعنی پاکیزہ، یعنی ہم یہ جو چاروں پانچوں داستانیں ہم نے سنائی ہیں، ہم کسی کے بارے میں ناپاکی کا یا غلط ذہن کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی ان کی محبت یقیناً خالص تھی، سچی تھی، تبھی تو لوگوں نے جانیں دی ہیں، یعنی سچی چیز نہیں ہوگی، لیکن وہ کیا یہ جان دینا کسی اس طرح کے مقصد کے لیے یہ دین یا مذہب یا اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو وہ اصل میں اجازت نہیں دیتا۔ تو اب ان کا جو مشورہ جس پر ہے ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ پوری کہانی سننے کے بعد یا مختلف کہانیاں سننے کے بعد ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جتنی بڑے بڑے یہ نام لیے جاتے ہیں، یہ نام اصل میں اتنے بڑے ہیں نہیں جتنے ہم نے ان کو بنا دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ اس کو دلیل کے طور پر نہ پیش کریں تو موجودہ زمانے میں اگر کسی گھر میں یا کسی فیملی میں یا کسی شہر میں یہ واقعہ ہوگا تو وہ اس بات کو چھپائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس بات کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے، یہ تو چھپانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو لیکن وہ ان کے لیے جو بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دلیل نہ بنائیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جی انہوں نے کیا تھا تو ہمیں بھی یہ کرنے کا حق ہے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور یعنی لڑکے کو اور لڑکی کو دونوں کو، اگر وہ رضامند ہیں تو ان کو یہ حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فیملی کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کو بھی فیملی کو اپنے ساتھ کھڑے ہونا رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان میاں بیوی تنہا کچھ نہیں ہوتے، ان کو ساتھ معاشرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر یہ سارے کیس میں، اگر ان کیسز میں بھی آپ دیکھیں اور موجودہ زمانے میں بھی کے بھی کیسز میں آپ دیکھیں تو اصل میں غلطی زیادہ کہاں پائی جاتی ہے، یعنی لڑکا لڑکی کی طرف پائی جاتی ہوتی ہے یا والدین کی طرف پائی جاتی ہے؟ تو میری رائے میں یہ غلطی زیادہ تر والدین کی طرف پائی جاتی ہے۔ اچھا، والدین کو جب یہ والدین بڑے بچوں کے بارے میں بہت محبت رکھتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ بچے ترقی کریں، ایسے ہی ہے، تو یہ خواہش رکھتے ہیں اور ان کی خواہش بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن ان والدین سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ اس نوجوانی کی عمر میں تھے اور آپ کے والدین بھی آپ سے یہی توقع، یہی محبت رکھتے تھے، آپ نے یہ ساری حرکتیں کیوں کی؟ آپ نے کیوں کیا عشق؟ آپ نے کیوں عشق کی شادیاں کی؟ آپ نے کیوں محبت کے چکر چلائے؟ یہ کیا ہے نا، کیونکہ وہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک ایک جنریشن نے شروع کر دیا ہے، یہ سلسلہ تو چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم نے کیا ہے وہی آگے والی نسلیں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ضروری نہیں کہ ان کے والدین نے کیا ہو، لیکن سوسائٹی میں والدین تو کرتے ہیں نا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے اگر کیا بھی ہوگا وہ اپنے بچوں کو نہیں کرنے دے گا۔ یہ ایسے ہی کیوں نہیں کرنے دے گا؟ اس لیے کہ وہ تو تجربے سے گزر گیا، اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو یہ ان بچہ بچی کو بتانے سے زیادہ یہ بتانے والی بات ہے والدین کو، اور والدین کو جو بات سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ خود بھی اپنی فیملی کو شامل کر کے، اگر وہ لڑکی کے والدین ہیں تو لڑکی کو سمجھائیں، لڑکے کے والدین ہیں تو لڑکے کو سمجھائیں۔ اس میں تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے تو کر لیں، لیکن سمجھانے ہی کا طریقہ اختیار کریں۔ لیکن ایک دن وہ آئے گا جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب جو ہے وہ سمجھ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور خطرات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو موقع ہوتا ہے، یہ موقع والدین کی سمجھداری کا موقع ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ والدین میں اور بچوں کے درمیان تلخی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں والدین کو کیا طریقہ اختیار؟ اس کی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک پاگل اور ایک سمجھدار، ایک عقل مند یعنی ایک نارمل آدمی اور ایک پاگل آدمی، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہے، کسی مسئلے پر لڑ رہے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے میری بات مانو، وہ کہتا ہے میری بات مانو، اور آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔
آپ کس کو سمجھائیں گے؟ سمجھائیں گے کس کو؟ میں تو جو بندہ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤں گا، جو نارمل ہے، جو سمجھدار ہے، کیونکہ پاگل کو تو بات سمجھ نہیں آنی ہی نہیں ہے. ہاں جو اس میں پڑ گیا تو اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی یہ معاملہ ہو ہم یہی رویہ اختیار کرتے ہیں نا. جب یہ پتہ چل گیا کہ جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ پاگل پن کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، تو اب ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اب ہمیں پھر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے. پیچھے ہٹانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کم سے کم رشتہ قائم رہے گا، کم سے کم مستقبل میں اس کی زیادہ بربادی کے چانسز کم ہو جائیں گے. ہمارے یہ گنجائش رہے گی کہ مثال کے طور پر جب وہ سبق سیکھ جائیں تو واپس ہمارے پاس آ سکیں. اور اسی طرح اگر وہ کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں جو ہماری یعنی اس طرح تو ہم اپنی مرضی سے یعنی ایک طرح سے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی یا بچے کو رخصت کریں گے، لیکن اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہی ہوگا نا کہ ہمیں ایک طرح سے کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ بچے رہیں گے اور نہ عزت رہے گی، کوئی چیز نہیں رہے گی. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اصل میں اس کے مخاطب وہ بچہ بچی نہیں. یہ تو جو مشورہ جن لوگوں نے مانگا ہے بہت نائس لوگ ہیں، یعنی یہ اس میں پریشان ہیں کہ ہمارے والدین نہیں مان رہے، یعنی انہوں نے کوئی اور آگے کی بات نہیں کی، یہ شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی تو مدد کرنی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کی سوسائٹی کو بھی مدد کرنی چاہیے. اور اگر کوئی اور سبب ہے، یعنی جیسے بعض اوقات ایجوکیشن کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات سٹیٹس کا فرق ہوتا ہے، جو بچے نہیں سمجھ رہے ہوتے، بعد میں جا کے ان کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے. تو لیکن بہرحال جب یہ صورتحال پاگل پن والی پیدا ہو جائے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے. ان بچہ بچی کو میں جو آخری بات کہوں گا، اس پر ہم ختم کریں گے، وہ یہ کہ یہ اپنی فیملی کو شامل کر کے اور باقی لوگوں کو شامل کر کے اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. والدین کو اللہ تعالیٰ نے، اور خود جب وہ والدین بنیں گے ان کو بھی اس کا احساس ہوگا، جو عظیمت، جو عظمت، جو مقام والدین کو حاصل ہے وہ کسی دوست کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو ان دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لیے دوست کی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. لیکن والدین نے تو پچھلے 25-30 سال میں ان کو ایک ایک لمحہ میں پالا ہوا ہے، زیرو سے اٹھا کر ان کو ایک طریقے سے آسمان پر پہنچایا ہوا ہے، تربیت دی ہے، ایجوکیشن دی ہے، کھلایا پلایا، یہ ساری چیزیں دی ہیں. یعنی اللہ کے بعد ان کو اگر اس دنیا میں کسی نے اٹھایا سنبھالا ہے تو وہ والدین ہیں. تو والدین کا اتنا بھی اگر انہوں نے ایک غلط بات کر رہے ہیں، فرض کریں کہ جو اس سطح کی یعنی وہ قبول نہیں کر رہے اس جگہ کو، تو فرض کریں کہ ایسی ہے، تب بھی اگر آپ کو گنجائش بنتی ہے، آپ کی کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہو جائے گا، تو آپ جو ہیں وہ ان کی بات کو تسلیم کر لیں. ان کی یعنی میں والدین کو الگ بات کہوں گا کہ انہیں خام خواہ اپنی انا میں نہیں آنا چاہیے، لیکن بچوں کو یہ کہوں گا کہ وہ یا تو والدین کو اگر ان کا موقف درست ہے تو اپنے ٹیچرز کے ذریعے سے، اپنے دوست احباب کے ذریعے سے، دوستوں کے والدین کے ذریعے سے، اسی طرح اور بھی جو سوسائٹی کے اچھے جو والدین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو شامل کر کے والدین کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور یا پھر یہ ہے کہ اگر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کوشش کریں، ہمت کریں کہ اپنے والدین کی بات کو مان لیں، ان کی بات کی لاج رکھ لیں. اور اس کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخری جملہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے بھی والدین بننا ہے، آپ کے سامنے بھی اسی طرح لڑکا اور لڑکی نے آ کے کھڑے ہونا ہے. تو اس لیے اس زمانے کا احساس کریں، اس کا خیال کریں. اگر یہ چین آپ نے چلا دی تو آگے بھی چلتی ہی چلی جائے گی، اور سوسائٹی ان اقدار کی حفاظت اسی طرح کرتی ہے. تو یہ میری درخواست ہے ان کے ساتھ، لیکن اس میں دونوں پارٹیز کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں آپ نے کی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو ایک بہت اچھا میسیج گیا اور یہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر کوشش کریں گے، باقی اللہ پاک خیر کریں، انشاءاللہ وہی ہو جو ان سب کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ.